وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عربی زبان میں جملہ بنانے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو عربی زبان میں جو جملہ ہوتا ہے وہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ میننگ دے، تاکہ آپ کی جو بات ہو وہ واضح ہو، بامقصد ہو۔ تو عربی میں جو سینٹینس ہوتا ہے وہ کم از کم 2 الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں سے جو فرسٹ ہے، اگر وہ جملہ اسمیہ ہو تو پہلا جو ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، یعنی کہ ابتدا کرنے والا سبجیکٹ، اور دوسرا جو ہے وہ خبر کہلاتا ہے، یعنی کہ پریڈیکیٹ۔ تو اگر وہ فعل یا جملہ ہو تو پھر پہلا فعل ہوگا، وہ دوسرا فاعل یا مفعول یا مفعول بھی، جو بھی ہوگا وہ اس طریقے سے۔ تو جملوں کے ذریعے ہم اپنے آئیڈیاز اور انفارمیشنز، کویسچنز اور ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عربی میں جملہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ڈسپلن اس کی اسٹرکچر ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے میسج اور میننگ کو واضح کر دے۔ تو جملوں کی جو اقسام ہے عربی میں کئی طرح کے جملے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو فرسٹ اس کی کائنڈ ہے وہ ہے سمپل سینٹنس، بالکل سادہ جملہ، ایک ایسا جملہ جو ایک ہی خیال یا مکمل معنی پر مشتمل ہو۔ تو اس میں بنیادی جملہ ایک ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، الولد ذکی۔ اب یہ جو ہمارے پاس اس کا پورشن ہے، یہ ہمارے پاس اس کا مبتدا ہے کہ ایک لڑکا ہے، الولد۔ تو ذکی اس کی خبر ہے، یہ سینٹینس کا پریڈیکیٹ ہے۔ تو دیکھیں کم از کم 2 لفظ اگر بامقصد بامعنی اگر ہمیں دے رہے ہیں تو ہم اس کو ایک سمپل سینٹینس کہیں گے۔ نیکسٹ دیکھیں، کاتبہ، یہ ایک فعل ہے، اس نے لکھا۔ الطالب، تو جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ اگر ناؤن آئے گا جیسے یہ تو اسمیہ جملہ ہوتا ہے، اس کا پہلا پورشن مبتدا، دوسرا پورشن خبر کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فعل یا جملہ ہو کہ شروع میں ایک ورب آ جائے جیسے کاتبہ، تو اب اس کا فاعل الطالب اور اس کا مفعول بھی الدرس۔ تو طالب علم نے سبق لکھا، یہ ایک فعل یا جملہ ہے۔ تو اب نیکسٹ دیکھیں، جالسہ فعل، رجل فاعل، علی اسم حرف جر پریپوزیشن، الکرسی یعنی کہ اسم مجرور، آدمی کرسی پر بیٹھا۔ تو یہ کم از کم دیکھیں 2 الفاظ سے مل کے بھی سمپل سینٹینس، 3 الفاظ سے مل کے سمپل سینٹینس، 4 الفاظ سے مل کے سمپل سینٹینس، یعنی ایک ہی جملے میں بات پوری ہوگی، اس میں کوئی حرف عطف نہیں آیا، کوئی اس طرح کی مزید اس میں بات نہیں ہے۔ سمپل ایک ہے کہ اس نے یہ لڑکا ہوشیار ہے، یہ خبر ہے، اس میں اس نے سبق لکھا، یہ خبر ہے، یہ کرسی پہ بیٹھا، یہ خبر ہے، اور یہ باغ میں بیٹھا، یہ خبر ہے۔ تو ان مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سمپل سینٹینس ایک ہی جملے میں اس کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ عربی جملوں کی 5ویں قسم ہے وربل سینٹینس۔ نام سے ظاہر ہے کہ جس جملے کا آغاز ورب سے ہوگا وہ ایک وربل سینٹینس کہلائے گا۔ تو اس کا پہلا اصول، ایسا جملہ جو فعل یعنی کہ ورب سے سٹارٹ ہو۔ اس کے جو سٹرکچر ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، تو ناؤن پلس اس کی خبر۔ تو اگر وہ وربل سینٹینس ہے تو ہم اس میں کیا دیکھیں گے، جیسے کہ عربی کا سٹرکچر ہے، سب سے پہلے فعل ورب آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول بھی اگر ہوا تو، ورنہ فعل فاعل بھی مل کے جملہ مکمل کر دیتے ہیں۔ مثال دیکھیں، کاتبہ الولد۔ اب دیکھیں اگر یہ 2 الفاظ کا بھی جملہ ہوتا نا تو یہاں بھی ایک بات پوری ہو گئی تھی کہ لڑکے نے لکھا۔ تو اب یہ وربل سینٹینس ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں ورب کون سا یوز ہوا ہے۔ یہ کاتبہ ایک فعل ماضی کا ورب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے لکھا۔ تو اب فاعل اگر اس کے ساتھ ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہوا کی ضمیر بعض کا مستتر بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ہڈن
प्रोनाउन होती है, तो वो उसका फ़ाइल होता है। अब यहाँ पे देखिए काताबा, उसने लिखा, किसने? फ़ाइल, अलवलादु लड़के ने, क्या लिखा? ख़त, तो ये मफ़ूल भी है और रिसाला। नेक्स्ट मिसाल देखें, ज़हबा एक फ़ेल है, वर्ब, तो फ़ेल से स्टार्ट होने वाले जुमले को हम वर्बल सेंटेंस कहते हैं। इसका फ़ाइल है अल मुअल्लिम, और वो किधर गया है? क्लास, इला सफ़, इलल फ़स्ल भी कहते हैं, क्लास के लिए फ़स्ल का भी वर्ड यूज़ होता है, सफ़ का भी वर्ड यूज़ होता है। तो ये पांचवी किस्म है। तो जुमलों की इकसाम अब हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अब मैं आपको एक एक की तफसील, और फिर जैसा मेरा पूरे कोर्स का स्टाइल रहा है, एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ पे बात करता हूँ ताकि आपको आसानी रहे और बर्डन ना फील हो। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अरबी सेंटेंसेस की जो चौथी किस्म है, नॉमिनल सेंटेंस, जुमला इसमें अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसा जुमला जो किसी नाउन से स्टार्ट हो। अगर स्टार्ट में कोई नाउन आ रहा है तो वो नॉमिनल सेंटेंस है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है एज ए नाउन, वो मुब्तदा होता है, और उसके बाद जो भी उसके साथ नाउन के साथ एडजेक्टिव हो या कोई भी कंपाउंड वर्ड हो, वो उसकी खबर होता है। मिसाल देखें, अस्समा, ये एक नाउन है और ये उसकी सिफ्त है, साफिया। तो आसमान साफ है, एक सिंपल सेंटेंस है और साथ में ये नॉमिनल सेंटेंस है। दूसरा देखें, अत्तालिबु, स्टूडेंट, मुजताहिदुन, मुजताहिदुन, मेहनती, हार्ड वर्कर को मुजताहिद कहते हैं। तो अब पहला हिस्सा है इसका नाउन और दूसरा उसकी खबर। तो खबर सिंगल वर्ड भी हो सकता है और यहाँ पे कंपाउंड वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि मुदाफ, मुदाफ अलैह, और साथ में इसम, हरफ़े जार, जार मजरूर। तो सिंगल वर्ड भी हो सकती है, डुअल, दो अल्फाज में भी खबर आ सकती है, और पूरा सेंटेंस भी एज ए खबर आ सकता है। तो फ़िलहाल आप सिर्फ जुमलों की इकसाम को देखते जाएं और इसकी मिसालें सुनते जाएं। अरेबिक सेंटेंस की जो क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछली क्लास में हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, उसमें सिर्फ एक ख्याल था जो एक सिंपल सेंटेंस में आ जाता है। उसकी जो दूसरी किस्म है उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मतलब मुरक्कब, दो या ज़्यादा सिंपल सेंटेंस जिन्हें वाव यानी हरफ़ अतफ़, फम यानी कि एन, औ, और जैसे वर्ड जो कंजंक्शंस होते हैं, वो अगर दो सादा जुमलों को आपस में जोड़ रहे हों तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है। मिसाल देखें, ज़हबा मुहम्मदुन। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कि अपनी दो अल्फाज से मिलके एक सेंटेंस बनता है, सिंपल, कम अज़ कम दो अल्फाज। तो ये एक फ़ेल है और ये फ़ाइल है। तो ज़हबा मुहम्मदुन, तो मोहम्मद गया, ठीक है। इलल मदरसा, अब यहाँ तक एक सेंटेंस चार अल्फाज से मिलके बना कि मोहम्मद स्कूल गया, मोहम्मद वेंट टू स्कूल। तो अब इसके बीच में देखिए वाव लगा है, हरफ़े अतफ़। तो एक सेंटेंस इससे पहले मुकम्मल हो गया, दूसरा सेंटेंस इसके बाद वक़राल किताब, और किताब पढ़ी। तो दूसरी मिसाल देखें, जा अल मुअल्लिमु, टीचर आया, ठीक है। सुम्मा, फिर, देन, बिदा दस, उसने लेसन स्टार्ट किया। तो दो सिंपल सेंटेंस को आपस में वाव, फम्मा या औ जैसे हरफ़े अतफ़ कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो इसको अरबी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अरबी जुमलों की जो तीसरी किस्म है उसको कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस, पेचीदा जुमला। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस, दूसरे पे कंपाउंड, अब ये कम्प्लेक्स है।
تو چونکہ یہ کلاس کائنڈ آف سینٹینس کے بارے میں، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو تعارف کے طور پہ سب کی ایک دو دو مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ اس کے بعد ہم پھر سے سمپل سینٹینس سے اسٹارٹ کریں گے، تاکہ جو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کو کمپلیکس نہیں کیا جائے گا اور ایک وقت میں ایک چیز سکھائی جائے گی، تو انشاءاللہ آگے آپ کو وہی نظر آئے گا۔ کمپلیکس سینٹینس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مین کلاس ہوتی ہے، مرکزی جملہ، اور اس کے ماتحت یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے سب آرڈینیٹ کلاسز ہوتے ہیں۔ مثال دیکھیں، احب الکتاب، اب یہ دو الفاظ سے بامعنی جملہ بن گیا کہ مجھے کتاب پسند ہے۔ کون سی؟ الذی، اس میں موصول، اشتریتہ امسی، جو میں نے کل خریدی تھی۔ تو یہ ایک کمپلیکس سینٹینس ہے، اس میں ایک مین کلاس ہے اور پھر اس کے بعد ایک سب کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ آپ اس کو فی الحال سمجھ لیں ایز اے کائنڈ آف سینٹینسز، تاکہ جب آگے ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ پہچان لیں کہ یہ سمپل سینٹینس ہے، یہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، اور یہ کمپلیکس سینٹینس ہے۔ لن انجح الا اذا درست جیدا، کہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گا، الا حرف استثناء ہے، جب تک، اذا جب، درست میں پڑھوں، جیدن اچھی طرح، یعنی جب تک میں اچھی طرح سے نہیں پڑھوں گا تو کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک کمپلیکس سینٹینس کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیگر مثالیں بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی قسم کے عربی میں جملے ہوتے ہیں۔